بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FPSC کا آج پیپر ہوا، اسلامیات کے حصے کو حل کرتے ہیں۔ ایک سوال تھا، استحسان کو کس نے دریافت کیا، یا اس طرح کے استحسان کو ماننے والے یا اس کو سر عام لانے والے وہ احناف یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ استرلاب کس چیز کا اعلیٰ ہے؟ تو یہ اعلیٰ رصد ہے، اس کو زمینوں کی پیمائش، ستاروں کے فاصلے اور دیگر چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال تھا، یعقوب کندی کس علم کا ماہر تھا؟ تو یہ ماہر طبعیات تھا۔ طبعیات کے موضوع پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بصریات کے عنوان سے رسالے بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ علم تجوید میں وقف کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو علم تجوید میں وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ ویسے تو وقف کی کئی لحاظ سے قسمیں بنتی ہیں، کیفیت وقف کے لحاظ سے بھی قسمیں بنتی ہیں، تب بھی 4 ہیں، اور اسی طریقے سے محل وقف کے لحاظ سے بھی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ وقف تام ہے، وقف قبیح ہے، وقف کافی ہے اور وقف حسن ہے۔ کس مفسر نے معتزلہ کا رد کیا، یا کس تفسیر میں معتزلہ کا رد کیا گیا ہے، یا تفسیر میں کس فرقے کا رد کیا گیا ہے، اس عنوان سے سوال تھا، جس کا درست جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ مصر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون سے صحابی گئے؟ تو اس کا جواب ہے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تنقیحات کتاب کا نام ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی اس کے مصنف ہیں۔ توپ کاپی میوزیم کہاں ہے؟ یہ ترکیہ میں ہے۔ معارف تحقیقی جریدہ یا رسالہ یہ کس ملک سے شائع ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہندوستان۔ واقعہ رجی 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جس میں 10 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ کتاب کے بارے میں پوچھا ہوا تھا کہ اورینٹلزم کتاب اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ایڈورڈ سعید ہیں۔ پردہ یہ بھی کتاب کا نام ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی اس کے مصنف ہیں۔ محمد حسن ترابی، ان کا تعلق یا ان کی تحریک کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو ان کا تعلق سوڈان سے تھا۔ پرافٹ محمد اینڈ سٹیٹس مین یہ مونٹگومری وارڈ کی تصنیف ہے۔ مدینہ کے مشہور قاری کون تھے؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ۔ عراقی مکتب تفسیر کے نمائندے یا بانی، یا کوفہ ایران کے مکتب تفسیر کے بانی یا نمائندہ کون تھے؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں سوال تھا، یا تو وہ شاگرد کن کے تھے؟ عبداللہ بن عباس کے۔ بعض بچے یہ بتاتے ہیں سوال یہ تھا کہ ان کا تعلق کس مکتب تفسیر سے تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا مکہ۔ ریاست مدینہ میں بیت المال کے نگران کون تھے؟ یا مدینہ میں بیت المال کے نگران کون تھے؟ تو وہاں دیے گئے آپشن کے مطابق درست نہیں تھا، ان میں سے کوئی نہیں یہ جواب درست تھا۔ تو درست جواب حضرت عبداللہ بن عوف ہے۔ تدوین قرآن 2 سوال تھے، عہد صدیقی کے بارے میں بھی کہ تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ اور حضرت عثمان کو تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا، یعنی ایک قرات پر جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فنون تفسیر الفوز الکبیر کے کس حصے میں بیان ہوئے ہیں؟ تو فنون تفسیر کا تعلق الفوز الکبیر کے باب 54 سے ہے۔ راجہ اشوک یہ کس مذہب کا پرچار کرتا تھا؟ بدھ مت کا۔ راجہ اشوک کو بدھ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الرس سورۃ الفرقان میں یہ لفظ آیا ہے، اور سورۃ قاف میں بھی متن قرآن سے یہ سوال لیا گیا ہے، اصحاب الرس سے کون مراد ہیں؟ تو اس سے مراد کنویں والے ہیں۔ جدا جدا الگ صورتیں یا الگ مضامین والی صورتیں، علیحدہ مضامین والی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ اس قسم کا سوال تھا، جس کا درست جواب مفصل ہی بنتا ہے۔ مفصل صورتیں جو ہیں۔ کتاب الاثار کے مؤلف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تری پتاکا سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ کیا ہے؟
اس لحاظ سے جو درست جواب بنتا تھا کہ یہ کتابوں کے نام ہیں، بدھ مت کی جو 3 کتابیں ہیں ان کو تریپیٹاکا کہا جاتا ہے۔ خبر اور واقعات کی تصدیق کرنے کا حکم کس صورت میں بیان ہوا، یا خبر کی تفتیش اور تحقیق کے لیے احکامات کے صورت میں ہے، تو سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، تو یہ سوال یہاں سے لیا گیا تھا۔ مساقات کا مطلب کیا ہے؟ مساقات آبپاشی، باغوں کا جو ٹھیکہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ عشور سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ٹیکس کا نام ہے۔ غزوہ احد میں تیر اندازوں کے امیر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز بچھلائے تھے ایک درے پہ، ان کے جو سپہ سالار یا ان کے جو امیر تھے وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مناہر العرفان فی علوم القرآن کے مصنف عبدالعظیم زرقانی کے یہ تصنیف ہے۔ کس اسلامی تحریک کے 20 نکات کس کی سرکردگی میں طے ہوئے یا منظور ہوئے؟ یا یوں سوال تھا، پاکستان بننے کے بعد جو علماء کے 22 نکات تھے، تو وہ جو علماء نے 22 نکات پیش کیے، اس مجلس کی جنہوں نے صدارت کی تھی وہ سید سلیمان ندوی ہے۔ تحفۃ الاحوذی کی اس کتاب کی شرح ہے، یہ سنن ترمذی کی شرح ہے۔ احسن التفاسیر سید احمد حسن محدث دہلوی کی تفسیر کا نام ہے۔ نماز، روزہ، شراب کے احکام کس صحیفے میں تھے؟ یہ صحیفہ وائل بن حجر میں۔ صحابہ کے جو مختلف صحائف تھے ان میں سے حضرت وائل بن حجر کا ایک صحیفہ تھا جس میں نماز وغیرہ کے احکامات تھے۔ علامہ اقبال نے مغرب میں کس مستشرق کو اسلامی فنون کے تعاون کے لیے آمادہ کیا؟ ابھی تک اس کا جواب معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی درست آپشن سامنے آ سکے۔ الرحیق المختوم کو کس ادارے کی جانب سے انعام دیا گیا؟ آپ کو اگر اس سوال کے آپشن معلوم ہوں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے رابطہ عالم اسلامی۔ 5 رابطوں کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ یہ کنفیوشس سے ہے۔ نظم کو خوبصورتی سے کہنے میں کون سا علم معاون ہوتا ہے؟ یا اشعار کو خوبصورتی سے کہنے میں، ان کو خوبصورت بنانے میں کون سا علم معاون ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ جواب لکھا ہے علم العروض، جبکہ اس کا درست جواب جو ہے وہ علم البیان ہے۔ تو آپ اس کو علم البیان ہی درست سمجھیے گا۔ مفسرین نے اسرائیلیات کی کتنی اقسام بیان کی ہیں؟ تو اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ تحریک دارالارقم، اس کا تعلق ملیشیا سے ہے۔ اسلامک سولوشن کا تعلق یہ الجزائر کی ایک تحریک تھی۔ ابرہہ نے کلیسا کہاں بنایا؟ صنعا، جو یمن کا دارالخلافہ ہے۔ حفاظت حدیث بہت مشہور سوال ہے، ڈاکٹر خالد علوی کتاب ہے حدیث کی حفاظت، تدوین حدیث کے بارے میں۔ سر سید نے کس مستشرق کے جواب میں اپنی کتاب لکھی؟ تو ولیم میور کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست کا عربی زبان میں کس کی مدد سے ترجمہ کیا؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ عبارت درست نہیں ہے، کیونکہ ابن ندیم اور خالد بن یزید جو ہے، خالد بن زید بھی نہیں ہے بلکہ خالد بن یزید ہے، ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ بظاہر اس سوال کا جواب خالد بن یزید ہی بنتا ہے، اور مطلب یہ تھا کہ یونانی زبان سے جو تراجم ہوئے وہ کس کے تعاون سے ہوئے یا کس نے پہلے کیے ہیں؟ تو وہ خالد بن یزید جو سب سے پہلا کیمیا دان بھی کہلاتا ہے۔ امام راضی کا تعلق مفسرین کے کس طبقے سے تھا؟ تو طبقات مفسرین سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ امام راضی کا تعلق 7ویں طبقے سے ہے۔ معتزلہ کی نمائندہ تفسیر کون سی ہے؟ ابن کثیر ہے، حقائق التفسیر ہے، یا احکام القرآن ہے؟ اگر یہی آپشن دے تو پھر اس کا جواب احکام القرآن ہی بنتا ہے، کیونکہ احکام القرآن کے مفسر امام جساس حنفی معتزلی تھے۔ وفد نجران کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ تو اس میں 60 افراد تھے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ کے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے 50 سوال۔ ممکن ہے کوئی سوال ایسا بھی ہو جو وہاں نہیں تھا، لیکن جیسے ہمیں وہ سوال دیے گئے ہیں اسی کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے کہ درست جواب آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کو کسی جواب سے اختلاف ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔